تو مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں میلاد منانے کا کوئی ذکر نہیں ہے، آپ کس بنیاد پر اسے دین کا حصہ بنا لیتے ہیں، اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں؟ میلاد دین کا حصہ کیسے بن گیا؟ دیکھیں، دین کا حصہ جس نبی کی وجہ سے دین آیا ہے، ٹھیک ہے، ہم اسے فرض واجب نہیں قرار دے رہے۔ کسی بھی دلائل کے متعلق میلاد نہ فرض ہے نہ واجب ہے کہ آپ کہو کہ فرض واجب چھوڑ کے جو بندہ میلاد منائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب دین جس نبی کی وجہ سے آیا ہے، اسی نبی کی برکت حاصل کرنے کے لیے، اس نبی کی ولادت کے لیے ہم اس نبی کا ذکر کرتے ہیں، ان کا میلاد مناتے ہیں، ان کے آنے کی خوشی کرتے ہیں۔ اب اس خوشی کو اگر ہم لے کے آئے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جب آ جائے تو آپ اس پر خوشی مناؤ۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پر خوشی منانے کا کہتے ہیں، اور بڑی مشہور و معروف آیہ مبارکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب قرآن کی آیہ مبارکہ میں ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے طرف اللہ کی رحمت آنے پر تم لوگ خوشی مناؤ، ٹھیک ہے، اور اس پر دن دولت خرچ کرو، یہ جمع کرنے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ارشاد اسی قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے نبی ہیں وہ رحمت للعالمین نبی بن کر آئے ہیں۔ تو اب رب کی رحمت پر خوشی منانا قرآن سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف آئی ہے، سرکار دو عالم اس دنیا میں سب سے اچھی رحمت بن کے آئے ہیں، اس بیس کے اوپر ہم وہاں رحمتی پر خوشی مناتے ہیں۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ آپ جب قرآن میں پڑھتے ہیں تو آپ کا ہے کہ ولادت جب ان کی ہوئی تو آپ نے فرمایا وہ سلامتی کا دن ہے، جس دن میں پیدا ہوا ان کی ولادت والے دن کو سلامتی کا دن کہا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری ولادت کا دن سلامتی کا دن ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام تو ہمارے نبی کے امتی ہیں، امتی کی اگر اتنی شان ہے تو امام کی شان تو سب سے زیادہ وراء الورا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے بعد حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ 5436 نمبر، موجب الکبیر الطبرانی میں 16057 نمبر، اور مسند امام احمد بن حنبل میں 16313 نمبر حدیث مبارکہ ہے، اور مسلم شریف کے اندر بھی 6757 نمبر حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین بیٹھ کر سرکار دو عالم کے میلاد کا تذکرہ کر رہے، ان کے اوپر جو یہ احسان کیا گیا ہے، ان کے پاس یہ جو سرکار کی نعمت آئی ہے، اس بات کے اوپر وہ شکر منا رہے تھے۔ شکر منانا ایسا، یہ آپ کا کیا کہتے ہیں، یہ میلاد ہے، یہ صحابہ نے منایا؟ صحابہ نے میلاد کی محفل سجائی ہیں، صحابہ وہاں بیٹھ کر صحابہ میلاد کا ذکر، سرکار دو عالم کا ذکر کر رہے تھے، آپ کے آنے پر ان کے اوپر جو احسان کیا گیا ہے، اس کے بعد سرکار دو عالم کی جو نعمت انہیں حاصل ہوئی ہے، ایمان کی دولت حاصل ہوئی ہے، اس بات کے اوپر جب صحابہ خوشی منا رہے آپس میں ذکر کر رہے تھے نا، سرکار دو عالم وہاں تشریف لے کر آئے اور صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ، کیا واقعی تم رب کا شکر ادا کر رہے تھے؟ جب سرکار دو عالم نے یہ بات پوچھی، صحابہ نے کہا نعم یا رسول اللہ، جی ہم ایسے ہی کر رہے تھے۔ تو سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا قسم اٹھاؤ اس بات کے اوپر۔ آپ نے ان سے قسم دلوائی، جب قسم ہوئی پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہم سے قسم کیوں کھلوائی؟ تو کہا رب کی طرف سے ایک انعام آیا تھا تمہارے لیے، وہ انعام تمہیں دینے سے پہلے میں نے کہ قسم اٹھا کے پکا یقین کر لوں آیا تم وہی کام کر رہے تھے۔ ابھی جبرائیل میرے پاس آیا، وہ آ کے مجھے کہہ رہا تھا کہ اے محبوب، آپ کے صحابہ جو بیٹھ کر آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے احسان مل جانے پر، ایمان کی دولت مل جانے پر شکر ادا کر رہے ہیں، انہیں جا کے خوشخبری دے دو کہ آپ کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ عرش پر تمہارے اوپر فخر کر رہا ہے۔